जब दुश्मन ने ताकत के घमंड में परवास की तब पाकिस्तानी शाहीनों ने उसे जमीन पर लापटखा। राफेल की कीमत अरबों में थी, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने उसे पतंग की तरह काट कर रख दिया। जब दुश्मन मीडिया खामोश हो गया तब जर्मन और अमरीकी सहाफत ने पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। चीनी J-10C की धाड़, राफेल की बिखरती शान और अमरीकी F-16 के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। 7 मई का वो दिन जब पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन को न सिर्फ रोका बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि असल कुव्वत क्या होती है। चीन का J-10C लड़ाका तैयारा फ्रांसीसी राफेल की मार्केट को तबाह करने के बाद अमरीकी F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। राफेल तैयारा गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान के हाथों भारत के राफेल तैयारों की तबाही को मगरिब के लिए सबक आमोज करार दे दिया गया है। 7 मई को तारीख़े आलम का मुनफरद फ़ज़ाई मार्का, पाकिस्तान की फतह का एतराफ़, पूरी दुनिया भर में डंके बजने लगे। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया था, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान सामने आ गया। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने कितने तैयारे खोए। राहुल गांधी के सवाल ने मोदी सरकार की बत्ती गुल कर दी। जबकि बात यही नहीं रुकी, भारतीय तजज़ियाकारों ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, पाक चीन J-10C लड़ाका तैयारे के हाथों भारतीय राफेल की तबाही ने पूरी दुनिया के जंगी जहाज़ों की कंपनियों पर कहर ढा दिया है। इस हवाले से अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10C लड़ाका तैयारा अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लैस J-10C जंगी तैयारा भारत की इब्तदाई पेशकदमी को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब रहा। अमरीकी जरीदे का कहना है कि अब चीन की कोशिश है कि वो J-10C को अमरीकी साख्ता तैयारे F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फ़रोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के और चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारे गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में रात की तारीकी में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना फ़ज़ाई हमला किया, लेकिन यह ऑपरेशन भारत को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि जो जवाब उसको दिया गया वो उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा था। जिसकी सबसे अहम बात राफेल तैयारों की तबाही थी। अपने हमले के जवाब में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 3 राफेल तबाह किए हैं, जबकि भारत ने 1 राफेल जंगी तैयारा गिरने की तस्दीक की है। राफेल तैयारा फ्रांस का तैयार करदा जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है। कहा जा रहा है कि यह तैयारा चीन के बनाए गए जंगी तैयारे माइटी ड्रैगन J-10 और उससे फायर किए गए PL-15E एयर टू एयर मिसाइल से गिराया गया। इस हवाले से पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए एक सबक के उन्वान से जर्मन अखबार में आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी कंपनी चैंगडो के माइटी ड्रैगन J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मन अखबार ने लिखा है कि भारत का जदीद राफेल तैयारा, जो यूरोपीय फौजी ताकत का अहम सतून समझा जाता है, अगर वाकई एक चीनी तैयारे से मार गिराया गया है तो ये मगरिब के लिए लम्हा फिक्रिया है। जर्मन अखबार ने आर्टिकल में लिखा है कि यूरोप की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बड़ी हद तक राफेल तैयारों पर मुनहसर है। अगर ये तैयारा चीनी या रूसी दिफाई निज़ामों के खिलाफ मौसर साबित नहीं होते तो ये यूरोपीय सलामती के लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है। जर्मन अखबार के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलटों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के ज़ोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह से नाकाम रहा। भारत की हुकूमत दावा कर रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान के दहशतगर्द कैंपों और हथियारों के ज़खायर को कामयाबी से निशाना बनाया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारतीय हुकूमत के ये दावे भी झूठ निकले। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसने न सिर्फ 3 राफेल बल्कि 2 सोवियत दौर के भारतीय तैयारे भी मार गिराए हैं। अगरचा भारत इन नुकसानात का इनकार कर रहा है, लेकिन तबाहशुदा तैयारों के मलबे की तस्वीर और शवाहिद आम हो चुके हैं।
لوگ اب حقیقت جان چکے ہیں کہ بھارتی رافیل تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھارتی حملے کے خلاف بھرپور حکمت عملی بنا کر بیٹھا تھا، کیونکہ پاکستان بار بار کہتا آیا ہے کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی حرکت کی گئی تو جوابی سرپرائز ایسا ہوگا کہ بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ بھارتی طیاروں نے پاکستان کا دفاعی حصار توڑا، مگر پھر انہیں پاکستان کے پائلٹس سے شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو پاکستان اور چین کی انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انڈین ایئر فورس نے رافیل کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا جواب دینے اور کروز میزائل سے زمین پر حملوں کے ٹاسک کیے تھے۔ یہ آپریشن غلطی بھارت کو مہنگی پڑ گئی۔ جرمن اخبار نے لکھا کہ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔ روس تیزی سے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے اور یورپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا ان کا دفاعی نظام روس اور چینی فضائی دفاع کے مقابلے میں کارگر ثابت ہوگا یا نہیں۔ دوسری جانب امریکہ کو بھی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ اس بارے میں امریکی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ چین کا J-10C لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کو تباہ کر سکتا ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ وہ J-10C کو F-16 کا حقیقی حریف بنائے۔ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین دنیا کی تاریخ میں فضا میں منفرد جنگ لڑی گئی، جس نے دنیا میں طاقت کے توازن کو چھیڑ دیا ہے۔ فضا میں لڑی جانے والی 100 سے زائد جنگی جہازوں نے نظروں سے اوجھل لڑائی میں حصہ لیا۔ پاکستانی شاہینوں نے بیک وقت جدید الیکٹرانک وارفیئر سپیس، سائبر اور ریڈار ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیاروں کو اپنی ذہانت اور بہترین مہارت سے استعمال کر کے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پاکستان کے چین سے حاصل کردہ J-10C اور بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کے کئی تقابلی جائزے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رافیل دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں میں صف اول کا فائٹر جیٹ ہے، جس کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، جو اب تبدیل ہو چکی ہے۔ 7 مئی کی شب بھارت نے رات کی تاریکی میں اپنے 60 سے زائد جیٹ فائٹر Su-30 MiG-29 اور 14 جدید ترین رافیل طیاروں کو جارحیت کے لیے فضا میں بلند کیا، لیکن سامنے شاہینوں کی سیسا پلائی ہوئی دیوار دیکھ کر شدید دھچکا لگا۔ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے اور بھارتی طیاروں نے اپنی حدود میں کئی سو کلومیٹر دور سے پاکستان کے کئی شہری مقامات پر فضا سے میزائل حملے کیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ فضا میں مخالف سمت میں پاکستان کے 42 شاہین بھی چوکنا تھے۔ جدید میزائلوں اور آلات سے لیس فخر پاکستان JF تھنڈر، میراج اور چین سے حاصل کردہ J-17 10C طیاروں پر مشتمل شاہینوں نے حملہ کرنے والے بھارتی طیاروں کو سخت رد عمل دیا۔ شہادت کا عزم لیے نکلنے والے فضائی جانبازوں نے ٹارگٹ کر کے درجنوں میں سے صرف ان دشمن طیاروں کو نشانہ بنایا جو آبادیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بھارتی غرور کو اننت ناگ، پلوامہ، پنتھیال، رامسو، ضلع رام بن، اکھنور اور بھٹنڈا کے مقام پر خاک میں ملا دیا گیا۔ شاہینوں نے فضا سے ہی 5 طیارے، جس میں فرانسیسی ساختہ 3 جدید رافیل طیارے، روسی ساختہ Su-30 اور MiG-29 طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی بڑی فضائی جنگ میں طویل فاصلے سے 100 سے زائد جدید جنگی طیاروں کی اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے جنگ میں حصہ لیا گیا۔ یہ وہ منفرد فضائی مارکا تھا جس میں فائٹر پائلٹس نے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل رہ کر جنگ میں حصہ لیا۔ 1 گھنٹے سے زائد اس مارکے میں پاکستان نے فضائی جنگ کے دور میں نئی تاریخ رقم کر دی اور بغیر کسی نقصان کے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان محدود جنگ میں معاملہ صرف بھارتی طیاروں کو گرانے کا نہیں، بلکہ جنگ کے دوران جدید اور تیز رفتار ٹیکنالوجی، تباہ کن ہتھیاروں کا درست سمت میں استعمال، دشمن کا کمیونیکیشن نظام جام کر دینا اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت کا اظہار بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک ایسی منفرد فضائی جھڑپ تھی جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ بھارتی طیاروں کو ایک ایسے جال میں پھنسایا گیا جو زمینی ریڈار، فضا میں اواکس طیارے اور خلا میں موجود سیارے کے ذریعے بنایا گیا اور بھارتی طیارے ایک ایک کر کے اس گھات میں پھنستے چلے گئے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی فورسز کے تربیتی معیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا کامیاب اور انتہائی مہارت سے استعمال پاک فضائیہ کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کے مار گرائے گئے جدید ترین رافیل طیاروں کے پائلٹس کی پریشانی میں پیغامات کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے الیکٹرانک میکانزم کو جام کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اس کا زمینی اور فضائی رابطے غیر فعال ہو گئے تھے۔ ISPR کی بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی طیاروں کا فضا سے زمینی ریڈار اور کنٹرول روم سے رابطہ ہی منقطع نہیں ہوا تھا، بلکہ ساتھ ہی معاون فائٹر جیٹ سے بھی رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ زمینی ریڈار اور اواکس طیارے سے رہنمائی،
جام کرنے کی سہولت اور اسپیس اور سائبر ٹیکنالوجی کے مہارت سے استعمال نے فضائی جنگ کی تاریخ میں نیا باب رقم کر دیا۔ پاکستانی شاہینوں نے کمال مہارت اور انتہائی ذہانت سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور چینی ساختہ PL-15 ایک ریڈار گائیڈڈ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایئر ٹو ایئر میزائل سے دشمن کے جدید لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا ڈالا۔ اس مارکے میں پاکستان نے اپنے تیار کردہ الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر آلات اور جدید ہتھیاروں کو بھی کامیابی سے استعمال کیا اور عملی تجربات کے لحاظ سے دنیا میں مارکیٹ بھی کر دیا۔ پاک بھارت جنگ 2025 کا یہ مارکہ دنیا کی جنگی تاریخ کا اہم باب بن چکا ہے، جہاں مستقبل میں ہتھیار اور آلات کی تیاری اور خریداری، جنگ اور دفاع پر تحقیق، ہوا بازوں کی تربیت اس کی روشنی میں کی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت ہم پر حملے کے لیے بڑے بڑے جہاز لے کر آیا، جنہیں ہماری افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آیا۔ تینوں افواج کے سربراہان اور پاک فوج کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر لمحے قوم کی قیادت کی ہے۔ ویورز، آپ کو مزید بتائیں کہ سابق بھارتی جنرل بخشی نے کہا ہے کہ پورے مغربی میڈیا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جبکہ بھارت کے لیے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ بھارت کو عالمی سطح پر کسی بھی ملک کی حمایت نہیں ملی ہے۔ تو ویورز، 7 مئی کی رات بزدل دشمن آسمانوں پر حکمرانی کے خواب لے کر آیا تھا، لیکن پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے خوابوں کو راکھ بنا دیا۔ آج امریکہ، فرانس اور بھارت ایک طرف اور پاکستان کا J-10C فضائی طاقت میں بازی لے جا چکا ہے۔ یہ صرف طاقت نہیں بلکہ بھارت جیسے دشمن کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب اگر کوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو جواب صرف الفاظ میں نہیں، ایسا ایکشن ملے گا جسے دنیا یاد رکھے گی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔